پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا حمزہ فاؤنڈیشن کا خصوصاً اور آپ کے ٹی وی چینل خیبر کا کہ انہوں نے موقع فراہم کیا کم از کم اپنے مریضوں کے ساتھ میں گفتگو کر سکتا ہوں۔ آپ نے جو سوال اٹھایا ہے اس میں آئی تھنک یہ ضروری ہے جاننا کہ یہ بیماری ہے کیا۔ جی، آپ کے جسم میں خون ہے جو گردش کر رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی جو رنگت ہے نا وہ سرخی مائل ہے۔ اگر اس خون کی مقدار میں کمی واقع ہو جائے نا تو آپ کا جسم پیلا نظر آئے گا آپ کو جی، اور یہ پیلاہٹ جو ہے نا اس کو ہم انیمیا کہتے ہیں۔ جی، انیمیا کی اس کی بنیادی طور پہ بہت ساری وجوہات ہیں، جس میں سے ایک وجہ جو ہے نا وہ تھیلاسیمیا۔ جی، اب تھیلاسیمیا میں بیسیکلی جو نقص ہے وہ خون بنانے کی جو فیکٹری ہے جسم کے اندر بون میرو میں، اس میں نقص آپ سمجھ لیجیے وہ موجود ہے۔ تو پیدائشی طور پہ جو بچہ جس میں تھیلاسیمیا ہے اس میں خون یا تو بالکل نہیں بنتا اور اگر بنتا ہے تو پھر کم بنتا ہے۔ تو اسی نوعیت سے اس کی دو اقسام آپ سمجھ سکتے ہیں۔ ایک تیسری قسم بھی ہے، اس کو میں بعد میں ایکسپلین کر دوں گا۔ ایک ہے جس کو ہم تھیلاسیمیا مائنر کہتے ہیں، جس میں آپ یہ کہہ دیجئے کہ آپ کے جسم میں جو خون بنانے کا عمل ہے وہ آدھا ٹھیک ہے اور آدھا ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ایک موٹی سی مثال آپ لے لیں، جس طرح آپ کے جسم میں دو گردے ہیں، اگر دونوں موجود ہیں تب بھی کام ہو رہا ہے، اگر ایک موجود ہے اور دوسرا نہیں ہے تو تب بھی کام ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح جب خون بنانے کی صلاحیت پوری نہیں ہوتی، آدھی ہوتی ہے، تو تب بھی آپ بغیر تندرست نظر آئیں گے، آپ میں نقص کوئی نظر نہیں آئے گا۔ لیکن اگر آپ لیبارٹری میں اس طرح کے شخص کا ٹیسٹ کریں تو اس سے پتہ لگ جائے گا کہ خون بنانے کی مقدار اس طرح سے نہیں ہے، کمی ہے، اس میں کچھ مخصوص علامات پائی جائیں گی۔ اب ایک تھیلاسیمیا مائنر والا جو شخص ہے اس کی شادی اگر دوسرے تھیلاسیمیا مائنر والے شخص سے ہوگی تو جو خون بنانے کا عمل ہے وہ وراثت میں ملتا ہے، یعنی اس سے میجر بننے کا۔ ہاں، میں اس کو تھوڑا سا ذرا میرے خیال میں یہ چاہوں گا کہ اس کو ایکسپلین کروں کہ عام طور پہ یہ سمجھنا ضروری ہوتا ہے کہ کیوں خون نہیں بن رہا۔ اب ایک شخص جس کی تھیلاسیمیا مائنر ہے، جس میں 50% ڈیفیکٹ ہے یا آدھا نقص ہے اور آدھا نہیں ہے، اس کی شادی ایک ایسی خاتون سے ہوتی ہے جس میں یہی چیز موجود ہو، یعنی کہ آدھا نقص ہو اور آدھا ٹھیک ہو اس میں۔ تو اب ان کے جو آگے بچے پیدا ہوں گے اس میں یہ امکان ہے کہ ایک والد سے ایک حصہ ملنا ہے اور ایک طرف سے اس کو والدہ سے حصہ ملنا ہے۔ تو اگر ناقص حصہ والد سے بھی مل جائے اور ناقص حصہ والدہ سے بھی مل جائے تو بچہ جو ہے اس میں اب خون بنانے کی صلاحیت بالکل نہیں ہوگی۔ ہاں، تو اس کو ہم کہیں گے تھیلاسیمیا میجر۔ جو والدین میں تھی اس کو ہم کہیں گے تھیلاسیمیا مائنر، یعنی کہ جس میں 50% ڈیفیکٹ ہے اس کو مائنر کہیں گے، اور جس میں 100% ڈیفیکٹ ہو گیا وہ تھیلاسیمیا میجر کہلائے گا۔ اب 100% ڈیفیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ خون بنانے کی صلاحیت بالکل نہیں ہے۔ تو بچہ جب یہ پیدا ہوتا ہے تو اس میں قدرتی طور پہ اس کو ماں کی طرف سے کچھ ایسے عوامل ملتے ہیں جس سے پہلے تقریباً 3 مہینے خون کی مقدار میں کمی نہیں واقع ہوتی، وہ ٹھیک رہے گا بچہ۔ تو 3 مہینے کے بعد آہستہ آہستہ والدین نوٹ کریں گے کہ اس کی رنگت جو ہے نا وہ پیلی پڑنی شروع ہو جائے گی، اس میں خون اپنا بنانے کی صلاحیت چونکہ نہیں ہے، وہ جو اس کو وراثت میں ملا تھا تھوڑا سا والدہ کی طرف سے وہ صرف اپنا اثر دکھائے گا، اور جب آہستہ آہستہ وہ ختم ہوگا تو نیا بنانے کی صلاحیت نہیں ہوگی۔ اب ایسی صورت میں یہ ہوگا کہ یا تو بچہ وہ اگر اسی طرح رہتا ہے تو خدا نہ خواستہ اس کی موت واقع ہو سکتی ہے، اور اگر اس کو آرٹیفیشلی آپ بلڈ باہر سے لگا دیتے ہیں تو اس کا زندگی کا سلسلہ جو ہے وہ چل پڑے گا۔ اچھا، اگر آپ کو یہ کانسیپٹ سمجھ آ گیا ہے تو اب اس کی پریونشن کرنے کا جو کانسیپٹ ہے نا وہ بھی بہت آسان ہے۔ اچھا، اس میں بنیادی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہاں، اس سے پہلے ایک چیز اور بھی واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جب حمل ہوتا ہے اس میں ایک طرف سے اگر ڈیفیکٹو حصہ ملے اور دوسری طرف سے بھی ڈیفیکٹو حصہ ملے تو پھر تھیلاسیمیا میجر پیدا ہوگا۔ یہ ایک امکان ہے۔ ایک امکان یہ بھی ہو سکتا ہے کہ والد کی طرف سے بھی تندرست حصہ ملے اور والدہ کی طرف سے بھی تندرست حصہ مل جائے تو یہ بچہ بالکل نارمل ہوگا۔ اچھا، تیسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ والد کی طرف سے نقص والا حصہ مل جائے اور والدہ کی طرف سے تندرست حصہ مل جائے تو یہ تھیلاسیمیا مائنر والا وہ سلسلہ بن جائے گا۔ اور چوتھی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ والد کی طرف سے ڈیفیکٹو حصہ اور والدہ کی طرف سے تندرست حصہ مل جائے، یہ بھی تھیلاسیمیا مائنر ہوگا۔ تو اگر آپ دیکھیں اوور آل تو 25% پاسبلٹی یہ ہے، یعنی کہ 25% امکان اس چیز کا ہے کہ تھیلاسیمیا میجر ہوگا ہر پریگننسی میں۔ 25% امکان یہ ہے کہ بچہ بالکل تندرست ہوگا، اور 25 جمع 25 50% امکان اس چیز کا ہے جو شخص ہے اس کی شادی اگر دوسرے تھیلاسیمیا مائنر والے شخص سے ہوگی تو جو خون بنانے کا عمل ہے وہ وراثت میں ملتا ہے، یعنی اس سے میجر بننے کا۔ ہاں، میں اس کو تھوڑا سا ذرا میرے خیال میں یہ چاہوں گا کہ اس کو ایکسپلین کروں کہ عام طور پہ یہ سمجھنا ضروری ہوتا ہے کہ کیوں خون نہیں بن رہا۔ اب ایک
شخص جس کی تھیلاسیمیا مائنر ہے، جس میں 50% ڈیفیکٹ ہے یا آدھا نقص ہے اور آدھا نہیں ہے، اس کی شادی ایک ایسی خاتون سے ہوتی ہے جس میں یہی چیز موجود ہو، یعنی کہ آدھا نقص ہو اور آدھا ٹھیک ہو اس میں. تو اب ان کے جو آگے بچے پیدا ہوں گے اس میں یہ امکان ہے کہ ایک والد سے ایک حصہ ملنا ہے اور ایک طرف سے اس کو والدہ سے حصہ ملنا ہے. تو اگر ناقص حصہ والد سے بھی مل جائے اور ناقص حصہ والدہ سے بھی مل جائے تو بچہ جو ہے اس میں اب خون بنانے کی صلاحیت بالکل نہیں ہوگی. تو اس کو ہم کہیں گے تھیلاسیمیا میجر.